امریکہ کی طرف سے آبنائے ہرمز کے بحری محاصرے کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اس محاصرے اور ایرانی دھمکیوں اور چین کی تنقید کے باوجود رپورٹ کیا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز سے 4 کے قریب جہاز جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ یہ کہاں سے کہاں جا رہے تھے، ان کے نام کیا ہیں، یہ سب بھی جو ہے وہ آپ کو ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنہوں نے ناکہ بندی توڑنے والے جہازوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اب ایران سے کال آ گئی ہے اور وہ ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، پہلے ان کی سنیے۔ دوسری طرف ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں بتایا کہ پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات جو ہیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور ایران نے صدر ٹرمپ سے ڈیل کے لیے رابطہ کیا ہے، جبکہ گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ جے ڈی وینس نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ جو موقر ادارے ہیں، جریدے ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جمعرات کو جو ہے وہ بیٹھک کا امکان ہے۔ بلومبرگ، رائٹرز، پھر جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں ان کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے، سی این این، اے پی، نیو یارک ٹائمز، یہ سب رپورٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ذرا میں کوئکلی شامی صاحب کی طرف جاؤں، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے، کیونکہ آج ہم اس پہ ذرا اس کے جو تاریخی حوالے اس پر بھی بات کریں گے۔ شامی صاحب، اس سے ایران کے خلاف جو امریکی بحری محاصرے سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نقصان کتنا ہو سکتا ہے اپنے ناظرین کے لیے۔ یومیہ تقریباً 43.5 کروڑ ڈالر کا نقصان اس سے ایران کو ہو سکتا ہے۔ اس نقصان میں 27.6 کروڑ ڈالر کا نقصان برآمدات بالخصوص خام تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی مد میں شامل ہے۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے مطابق ایران یومیہ 15 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا ہے، جس کی تقریباً $87 فی بیرل جو ہے وہ قیمت ہے موجودہ۔ ایران کے 90% سے زائد تیل کی ترسیل جزیرہ خارق سے ہوتی ہے، یہ ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا بھی ہے، اور اگر محاصرہ چند ہفتوں تک رہا تو اثرات محدود ہو سکتے ہیں۔ ایران کے پاس بحیرہ عمان جو ہے وہاں پر 2.1 کروڑ بیرل کا ذخیرہ موجود ہے، جو 10 سے 14 روز کی برآمدات کے لیے کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تہران اپنی برآمدات کو آبنائے ہرمز سے باہر، یعنی جو اس کی جاسک بندرگاہ ہے اس کی طرف مڑنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ وہاں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے۔ تو یہ جو جاسک بندرگاہ ہے اس کی موجودہ صلاحیت 10,000 بیرل یومیہ ہے اور محاصرے سے بچنے کے لیے انتہائی کم جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ سمندری برآمدات کے مکمل رک جانے کی صورت میں یومیہ 20 سے 35 کروڑ ڈالر یا اس سے بھی زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کی پیٹرو کیمیکلز اور معدنیات جیسی جو برآمدات ہیں وہ جنوبی بندرگاہوں کے ذریعے چین اور ایشیا جاتی ہیں، جبکہ نصف برآمدات زمینی راستوں سے پڑوسی ممالک کو جاتی ہیں، لیکن بڑا حصہ اوبویسلی جو ہے وہ خلیج کی بندرگاہوں پر ہی منحصر ہے۔ بحیرہ عمان پر واقع چابہار بندرگاہ، یہ بھی بڑی اہم بندرگاہ ہے، متبادل تو ہے مگر اس میں آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات کو زائل کرنے کی جو گنجائش ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ایران سالانہ 4 کروڑ ٹن سامان امپورٹ کرتا ہے، جس میں سے 2.5 کروڑ ٹن بنیادی ضروریات یعنی خوراک، تیل اور چارہ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اور ابھی یہ تو ظاہر واضح نہیں ہے کہ آیا یہ محاصرے میں خوراک اور ادویات کو استثناء ملے گا یا نہیں، البتہ طویل محاصرے کی صورت میں برآمدی آمدنی میں سالانہ 100 ارب ڈالر کی کمی ہو سکتی ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہے۔ بہرحال اس سے غیر ملکی کرنسی کی قلت، شرح مبادلہ میں ہوش ربا اضافہ اور بجٹ خسارہ سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شامی صاحب، سر یہ تو اندازے ہیں یہ محاصرہ جو ہے ہاں جی کتنا کامیاب ہوگا۔ ابھی تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بی بی سی کی خبر ہے، جی ہاں، کہ ناکہ بندی شروع ہونے کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز جو ہے نا وہ آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں، صحیح، جن میں 2 پاکستانی ہیں۔ ہاں جی، آواز آ گئی ہے تو ہم ذرا تعارف کرا دیتے ہیں شامی صاحب۔ اب ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو، بہت بہت خوش آمدید۔ ذرا شامی صاحب اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں، یہ بڑی اہم معلومات ہے کہ محاصرے کے باوجود وہاں سے گزر رہے ہیں جہاز۔ جو چائنا ہے اس نے بھی سخت وارننگ جاری کی، کیونکہ چین اگر تیل یہاں سے اس کو نہیں جائے گا اور چین کے جہازوں کو روکا جائے گا تو وہ بھی ایک بہت صورتحال کو پیچیدہ بنا دے گا۔ اچھا، تو اب یہ بات واضح نہیں ہے، اور پاسداران انقلاب جو ہے وہ بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، بالکل، اور اس کو ایک جنگی کارروائی سمجھیں گے،
اور اسی طریقے سے اس سے نپٹیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ابھی یہ یعنی کتنے اس کے اثرات ہوں گے, کتنی ناکہ بندی کامیاب ہے اور کتنی مؤثر رہے گی, اس پر ابھی تفصیلات اس کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, بہرحال لیکن کچھ ہم پوچھ بھی لیتے ہیں. ویلکم تو ہم نے کیا شامی صاحب, ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کو. ڈاکٹر ہمارے اکرم ساتھ چودھری صاحب ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب بھی موجود ہیں, سابق وائس چانسلر ہیں. صحیح. اور قرآنی علوم کے بھی اور مشرق وسطیٰ کے امور کے بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ. تو آج ہم سے اس کے تاریخی پس منظر ان سے معلوم کریں گے آبنائے حرمز کا. بالکل سر. اس سے پہلے کہ ہم جائیں ڈاکٹر صاحب پہ, ذرا ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کیونکہ محاصرہ ہے اس کی جو متعلق جو خبریں بھی آ رہی ہیں. جاوید اقبال صاحب سر ویلکم آپ کو. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کرسٹیانا, رچ اسٹاری, مرلی کشن, ایلپس, یہ وہ ٹینکرز ہیں جو کہ گزرے ہیں, تو ہم کیا سمجھیں کہ جو ناکہ بندی ہے, جو محاصرہ ہے, وہ ناکام ہو گیا یہ, یا خود جان بوجھ کر یہ لیوریج دی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے؟ جی میرے خیال میں کیلکولیٹڈ مووز ہیں. میں تھوڑا سا ناظرین کی معلومات کے لیے تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کروں. یہ کون سے تجارتی جہاز ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ایران سے لنکڈ جو ہے کراس کیے. آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا رکھی تھی کہ ایران کے تیل کی ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو وہ پھر کیا تھا کہ ایک ڈارک فلیٹ وجود میں آیا کہ یہ ایک ایسے جہاز, تجارتی بحری جہاز جو تھے, جو پرانے جہاز خرید کے اور ان کو ایک نیٹ ورک چلاتا تھا اور وہ کسی تھرڈ کنٹری میں وہ رجسٹر ہوتے تھے, جیسے پناما ہے, مارشل آئیلینڈ ہے, چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں جن کے نام کے اوپر وہ رجسٹر ہوتے تھے, تاکہ ان کی ایک ڈائریکٹ ایفیلیشن نہ ہو اور یہ ایک سینکشنز کو بائی پاس کرنے کا ایک نظام چل رہا تھا. اچھا, تو امریکہ نے سب سے شیڈو پہلے فلیٹ سر جس کو کہتے تھے, شیڈو فلیٹ. جی 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 بالکل, ڈارک شپس اور شیڈو فلیٹ ٹھیک جس کو کہتے تھے. تو سب سے پہلے تو امریکہ نے اس پہ ہاتھ ڈالا وینزویلا کے محاذ پہ, وہاں انہوں نے یہ پکڑنے شروع کیے. اور اس وقت آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک رشین فلیگ والا بھی تھا جو جس کو انہوں نے بورڈ کیا تھا اور اریسٹ کیا تھا, جس پہ رشیا نے کافی پروٹیسٹ کیا تھا. تو یہ جو ایران کے کانٹیکسٹ میں یہ جو جہاز جن کا چار آپ نے نام لیا, یہ اس سینکشنز میں آتے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ ٹرانزٹ کیا تو یہ نہ ایران جا رہے ہیں, یہ بلکہ جو مغربی سائڈ پہ جو ہماری جو گلف کی پورٹس ہیں وہاں پہ یہ تیل لینے اور ٹریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وجہ سے بھی امریکہ نے ان کو ابھی جانے دیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے بڑا یہ کلیئر ڈکلیئر کیا ہے کہ جی ہم صرف ایسے جہازوں کو روکیں گے, یعنی ایران کی پورٹ کا بلاکیڈ کریں گے, ایران کی پورٹ پہ آنے اور جانے والے تمام جہازوں کو ہم روکیں گے. ایگزیکٹلی کس مقام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاکیڈ جو ہے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی خبریں آئی تھیں اپریل مارچ کے مہینے میں کہ جب وہ خارق جزیرے پر قبضے کی بات ہو رہی تھی, تو جو جاسک ان کی جو پورٹ ہے وہاں سے آئل, یعنی کہ وہاں تک